खुदावंद के नाम की इज्जत हो, खुदावंद के नाम की सताइश हो और खुदावंद के नाम की तारीफ हो। आप सबको पास्टर काशिफ गिल और जॉन कमर मिनिस्ट्री की तरफ से मसीह यस्सु में सलाम पहुंचे। अजीजों, आज हमने रूह के फलों की सीरीज का आगाज किया है कि रूहुल कुद्दस के जो 9 फल हैं उनके ऊपर हम तरतीब के साथ आपको इसके बारे में गाइड कर सकें, ताकि आप और हम मिलकर खुदावंद यस्सु मसीह के सच्चे गवाह ठहरें और हम खुदा के कलाम में से सीख सकें। सो मेरी आप सबसे गुजारिश है, जो भी लोग चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जब आप बरकत पाएं तो इसको आगे फॉरवर्ड करें ताकि वो लोग भी खुदा के कलाम से बरकत पा सके। आइए मेरे साथ खुदावंद के जिंदा कलाम में से गलतियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका 5वां बाब और उसकी 22 और 23 आयत को हम देखते हैं। खुदावंद के कलाम में से कुछ यूं मरकूम है। अब रूह के जो फल हैं उनमें से मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। अजीजों, आज हमने रूहुल कुद्दस के फलों की सीरीज पे बात करेंगे, और आज हम सिर्फ इस रूहुल कुद्दस के पहले फल पे यानी मोहब्बत पे बात करेंगे कि खुदा हमसे किस किस्म की मोहब्बत चाहता है। हमने खुदा के कलाम में से देखा कि खुदा मोहब्बत है, और जिस शख्स में खुदा का रूह बसता है वो मोहब्बत से भरा हुआ है, और जिसमें खुदा का रूह नहीं वो मोहब्बत से बेबहरा है। मोहब्बत हमें क्या सिखाती है, मोहब्बत के मफ़हूम क्या है, हम किस तरह से एक दूसरे के साथ मोहब्बत रख सकते हैं, क्योंकि खुदा मोहब्बत है और बाइबल का खुदा जो है वो मोहब्बत करने वाला खुदा है। मेरे साथ आप मत्ती रसूल की अंजील उसका 5वां बाब और इसकी जो वर्स है हम 23 और 24 जो है वो खुदा के कलाम में से देखेंगे। खुदावंद के कलाम में से मत्ती रसूल की अंजील उसका बाब 5 और उसकी 23 और 24 आयत को हम देखेंगे। बस अगर तू कुर्बान गाह पर अपने नजर गुजारता हो और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो वहीं कुर्बान गाह के आगे अपनी नजर छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मलाप कर, तब आके नजर गुजरान। खुदा उनके पाकलाम के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर उसकी बरकत हो। हमने खुदा के कलाम में से देखा मत्ती रसूल की मार्फत जो हम तक पहुंचा, इसमें खुदा के बारे में लिखा है कि खुदा हमसे कैसी मोहब्बत चाहता है। खुदावंद ने फरमाया, अगर कोई नजर को गुजारे, अगर कोई हदिया और नजराना खुदावंद के हुजूर में चढ़ाए, और अगर वहां पर उसको ये बात याद आ जाए कि मेरा भाई मुझसे नाराज है, तो खुदा के कलाम में लिखा है कि वो अपनी नजर, अपनी न्याज, अपना जो भी वो उस वक्त के हिसाब से खुदा को गुजरान रहा हो वो वहीं छोड़ दे और पहले जाके अपने भाई के साथ मलाप करे, क्योंकि खुदा मोहब्बत है और खुदा ये चाहता है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें ताकि उसके हकीकी बेटे और बेटियां ठहरे। इसलिए खुदावंद ने कहा कि तू पहले नजर को छोड़ दे और जाके अपने भाई के साथ मलाप कर, ताकि तू वापस आके नजर को गुजरान। हम मत्ती रसूल ही की अंजील उसका 5वां बाब और उसका जो आयत है 43 से 45 तक भी देखेंगे। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। जिंदगी का मालिक यस्सु हमसे इस किस्म की मोहब्बत
چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کریں تاکہ وہ بھی اپنی بری روشوں سے باز آ کر خدا کے کلام کی طرف چل سکیں۔ خداوند نے کہا تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانت محبت رکھ۔ ہم نے خدا کے آئین کو سیکھا، ہم نے خدا کے قوانین کو دیکھا۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ جب تو اپنی نظر خداوند کے حضور گزرانے تو اگر تو اپنے بھائی تجھ سے ناراض ہے تو پہلے اس سے جا کے ملاب کر، اس سے محبت کر، کیونکہ خدا محبت کا خدا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ، یعنی اپنے دشمنوں کے لیے بھی تو دعا کر۔ جب موسیٰ کو خداوند کوہ سینا پر 10 حکم دے رہے تھے، جب اس کو شریعت دی جا رہی تھی، اس شریعت کی کتاب میں جو نامہ حکم ہے اس میں لکھا ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ تاکہ تو خدا کا حقیقی بیٹا اور بیٹی ٹھہرے۔ اگر ہم محبت نہیں رکھتے تو ہم خدا سے نہیں، کیونکہ خدا محبت ہے۔ میرے ساتھ کرنتھس کی کلیسیا کے نام پالوس رسول کا خط اور اس کا 13واں باب بھی دیکھیے گا کہ خداوند کے کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے۔ کرنتھس کی کلیسیا کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 13واں باب اور اس کی چند ایک آیات کو میں چاہوں گا کہ میں آپ کے سامنے تلاوت کروں۔ خداوند کے کلام میں کچھ یوں لکھا ہے، اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل یا جنجناتی جانج ہوں، اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھید اور کل علم کی واقفیت ہو اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ میں پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں، اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جنجلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی۔ ہاللویہ۔ ہم نے خدا کے کلام میں سے دیکھا، پالوس رسول جب کرنتھس کی کلیسیا کو لکھ رہے تھے، یاد رکھیں کہ کرنتھس کی کلیسیا اپنے آپ کو کچھ افضل دوسری کلیسیاؤں سے سمجھتی تھی، اسی لیے پالوس رسول نے خط تحریر کیا کہ اگر تجھ میں محبت نہیں تو خدا سے نہیں، کیونکہ محبت شیخی نہیں مارتی، محبت حسد نہیں کرتی، محبت جو ہے جنجلاتی نہیں، اور پھر اگر انسان فرشتوں سی زبانیں بھی بولے اور محبت نہ رکھے تو وہ خدا کی محبت سے خالی ہے۔ اسی لیے پالوس رسول نے پہلے گلتیوں کی کلیسیا کو لکھا، پھر اس نے کرنتھس کی کلیسیا کو بھی یہی پیغام دیا کہ تم میں اگر محبت نہیں تو تم حقیقت میں خدا کو نہیں جانتے، کیونکہ خدا محبت ہے۔ میرے ساتھ یوحنا کی انجیل اور اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت کو بھی دیکھیے گا۔ خداوند کے کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے، 3 باب اور اس کی 16ویں آیت کو میرے ساتھ ذرا جلدی سے ہم دیکھ لیں گے۔ خداوند کے کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا کی محبت انسانوں کے لیے کچھ اس طرح سے ہے، جب آدم باغ عدن سے نکال دیا گیا تو خدا نے اپنے ہی بیٹے کو، یعنی خدا نے اپنے آپ کو بشریت میں ظاہر کیا، اور اس کی قربانی کے وسیلہ سے ہم نے نجات پائی۔ ہم نے خدا کے کلام میں سے دیکھا کہ لوگ اس پر تنازعی کرتے تھے، لوگ اس کی داڑھی کو نوچتے تھے، کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھ دیا،
اور وہ اس پر کوڑے برساتے تھے اور کہتے تھے بتا تجھے نبوت کے ساتھ کس نے مارا ہے، لیکن میرے مسیح کی محبت کو جانیے، وہ صلیب پر ہے، کیلوں سے جڑا ہوا ہے۔ اس نے کہا اے باپ ان کو معاف فرما کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں بھی ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی خطاؤں کو نظر انداز کرنا چاہیے، کیونکہ زندگی کا مالک جب صلیب پر ہے تو انہوں نے میسج محبت کا یہ دیا کہ باپ ان کو معاف فرما کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ سو عزیزو، ہمیں ایک دوسرے سے محبت رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں تعاون کے ساتھ رہنا چاہیے، تبھی ہم خداوند کے حقیقی شاگرد ٹھہریں گے۔ میں نے خدا کے کلام میں سے دیکھا، خدا مسیح نے کہا جو تجھے ایک کوس لے جائے تو تو اس کے ساتھ 2 کوس چلا جا، جو تیرا کرتا مانگے تو تو اسے چولا بھی دے دے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کیونکہ زندگی کا مالک جانتا ہے کہ ماں سوائے خداوند یسوع مسیح کی قربانی کے علاوہ ہم محبت کو نہیں جان سکتے۔ ہم نے محبت سے جانا کیونکہ خداوند نے کہا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ تم پر میں فرد جرم کو عائد کروں، بلکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ سب لوگ جو ہیں وہ نجات پائیں۔ سو عزیزو، آج میں آپ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، آپ اپنی بہن سے، بھائی سے، ماں باپ سے، عزیز و قارب سے، دوستوں سے محبت رکھیں تاکہ اصل میں مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہریں، کیونکہ خدا محبت ہے اور جس کے دل میں خدا کا خوف ہے وہ محبت سے بھرا ہوا ہے۔ آج ہم نے روح کے پھلوں میں سے، روح القدس کے پھلوں میں سے پہلے پھل کو جانا کہ خدا محبت ہے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ God bless you all.